إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جہنم مہاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين۔ تمام تعریفیں حمد اور ثنا ایک ہی ہستی کے واسطے ہیں جو ساری کائنات کا اکیلا مالک ہے، اکیلا خالق ہے، جو اپنی ذات اور اپنی تمام صفات میں کسی سے بھی ذرے مثل بھی شراکت نہیں رکھتا۔ بے حد درود و سلام ہو اللہ کے سارے انبیاء علیہم السلام پہ، خصوصاً محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، جنہوں نے رب کے اس قانون کو اس کی منشا کے مطابق پہنچا کے اس کا پورا پورا حق ادا کیا۔ عزیز دوستو، یہ مضمون جاری تھا کچھ جمعوں سے، سورہ اعراف کی کچھ آیات جو سورہ کاف کے بعد میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ رب کائنات کا فرمان، بے شک وہ لوگ جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیات کی اور ان سے تکبر کیا، تو ایسے لوگوں کے لیے لا تفتح لهم ابواب السماء، آسمان کے دروازے کبھی بھی کھولے نہیں جائیں گے، اور یہ اس کے لیے اللہ رب کائنات نے ایک شرط رکھ دی۔ ہاں، اگر یہ شرط پوری ہو جائے تو پھر آسمان کے دروازے کھل جائیں گے۔ ولا يدخلون الجنہ، وہ جنت میں بھی داخل نہیں ہوں گے، حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، اگر یہ کام ہو جائے تو پھر وہ کیا ہے کہ اونٹ جو ہے وہ سوئی کے سوراخ میں سے گزر جائے۔ جن لوگوں نے اللہ کی آیات کی تکذیب کی اور ان سے تکبر کیا، یعنی منہ موڑ دیا، تو رب کائنات فرماتا ہے ان کے لیے آسمان کے دروازے بھی نہیں کھولے جائیں گے، نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے، سوائے اس ایک کنڈیشن کے کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں سے گزر جائے۔ اور یہ چیز تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اتنی بڑی بلا اونٹ اور سوئی کا اتنا معمولی سا سوراخ اس میں سے گزر جائے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ نہ اونٹ سوراخ سے گزرے گا، نہ یہ کبھی جنت میں داخل ہوں گے، نہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے۔ میں نے اگلے جمعے پہ انہی آیات کی وضاحت کی تھی کہ ہمارے یہاں تکذیب سے مراد صرف یہی لی جاتی ہے کہ بھائی جو کھلم کھلا انکار کر دے قرآنی آیات کا، اللہ کے احکامات کا کھلم کھلا انکار کر دے، جیسے دنیا کے اندر کفار ہیں، مشرکین ہیں، غیر مسلمس ہیں، اور جو عملاً انکار کر دے۔ دیکھیں قرآن حکیم کے اندر وہ لوگ جو دوہری پالیسی رکھتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ ان المنافقین درک الاسفل من النار، فی درک الاسفل من النار، جو منافقین ہیں، جو دوہری پالیسی رکھنے والے ہیں، وہ جہنم کے نیچے سے نیچے درجے میں ہوں گے۔ دوہری پالیسی تو انتہائی خطرناک ہے، اسلام نے تو اس چیز سے بڑی سختی سے منع کیا ہے کہ دوہری پالیسی مت اختیار کرو، آپ کی پالیسی ایک ہی ہونی چاہیے۔ آپ سے کسی گن پوائنٹ پہ، کسی زور زبردستی، کسی پریشر سے آپ کو اسلام میں داخل نہیں کیا گیا کہ آپ کراہت محسوس کریں۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کراہت والی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ آپ اپنی رضا خوشی سے آئیں گے اور جو بھی عمل کریں گے اس میں آپ کی
خوشی ضرور شامل حال ہوگی، ورنہ وہ عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ انہی لوگوں کے اعمال قبول کرتا ہے جن کے اندر تقوی ہے، جن کے اندر خوف الہی ہے، انہی کے اعمال قبول کیے جاتے ہیں، ورنہ تو اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ اب خوشی سے اسلام قبول کرنے کے بعد اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے کے بعد جو دوسرا اسٹیپ ہے وہ عمل کا ہے۔ وہ قوانین جو اسلام کے اندر بیس کی حیثیت رکھتے ہیں، بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بنی الاسلام علی خمس، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، سب سے پہلی چیز ہے اللہ اکیلے کی گواہی دینا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، بندے ہیں اس کے رسول ہیں۔ اور اس کے بعد جو 4 چیزیں ہیں، نماز قائم کرنا، روزے رمضان کے رکھنا، زکوٰۃ دینا، اور صاحب حیثیت ہوتے ہوئے حج کرنا، یہ تو اسلام کی بنیاد ہے۔ ان کے اوپر اسلام کی عمارت رکھی گئی ہے۔ اگر ان کو ہی پیٹھ دکھا دی جائے، ان سے ہی منہ موڑ دیا جائے، تو باقی کیا بچے گا جس پہ ہم جا کے عمل کریں گے؟ ہم جانی جہاد کریں گے، مالی تو اس میں آ گیا زکوٰۃ کا، وہ صدقہ خیرات تو الگ چیز ہے، زکوٰۃ تو فرض ہے، صاحب نصاب کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اسے ہر حال میں دینی ہے، ورنہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو یہ نہ کرنے کے بعد کیا ہم جانی جہاد کریں گے؟ کہاں ہوگا ہم سے؟ جس بندے کو سائیکل چلانا نہیں آتی ہے اسے جہاز میں بیٹھا کے اسے روانہ کر دیا جائے کہ اس کو تو اڑا دے، وہ تو سائیکل چلانے سے آ رہی ہے، جہاز کہاں سے اڑائے گا؟ تو اللہ کے بندے کچھ عقل سے بھی کام نہیں ہم لوگ۔ یہ جو ہم نے دوہری پالیسی اختیار کی ہوئی ہے، کلمے کے بعد بے عملی، اور یہ لفظ اصل جو لفظ ہے وہ تو عربی کا ہے منافق۔ اگر آپ کسی کو کہہ لیں دوغلا تو اس کو غصہ نہیں آتا اتنا، اگر آپ کسی کو کہہ لیں ڈبل پالیسی باز انگریزی میں تو پھر بھی غصہ نہیں آتا، اگر منافق کہہ لیں تو اس کو بہت غصہ آتا ہے، حالانکہ مطلب اور مفہوم تینوں کا ایک ہی ہے۔ قرآن نے تو بڑی سختی سے اس چیز سے منع کیا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ۔ آپ وہ بات کہتے کیوں ہیں جو خود کرتے نہیں؟ یعنی قول اور فعل کے اندر تضاد کیوں ہے؟ تو ہم نے یہ یہاں بھی معیار دوہرا رکھا ہوا ہے کہ جو ظاہری انکار کرتا ہے ان آیات کا وہ تو کافر ہے، جو منہ سے بولتا ہے میں نہیں مانتا قرآن کو وہ تو کافر کا ٹھپا، اس میں بالکل ایسا 100% لگ جاتا ہے۔ جو عملاً انکار کرتا ہے ہر بندے نے ایک اپنا اپنا معیار بنایا ہوا ہے، حالانکہ معیار یہی ہونا چاہیے تھا کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ ارے پیروی اس چیز کی کرو جو رب کائنات کی طرف سے آسمان سے نازل ہوئی ہے تمہارے پاس، اپنے اولیاءوں کی پیروی مت کرو۔ تو نزول تو ان چیزوں کا ہوا ہے، لیکن ہم نے اپنے اپنے اولیاء بنا لیے ہیں۔ سب سے بڑا اولیاء ہمارا اپنا نفس ہے۔ ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنا رب بنا لیا ہے؟ سب سے بڑا اولیاء ہمارا وہ ہے۔ عجیب عجیب معیارات ہیں۔ کچھ دن ہوئے ایک بندہ میرے پاس آیا، حالانکہ اس سے پہلے بھی اس طرح کے کچھ بندے آتے رہے ہیں جو اس طرح کے خیالات پیش کرتے تھے کہ بھائی میرے پیسے بینک میں پڑے ہوئے ہیں،
مجھے وہاں سے جو پرافٹ ملتا ہے، اب وہ سود کو پرافٹ کہہ رہا ہے، تو یہ چیز تو ممکن ہے، یہ ہم لوگوں کی ایجادات ہیں، ہم بڑے ہوشیار اور شاطر اور چالاک ہیں، سود کو مارک اپ بنا دیا، پرافٹ بنا دیا، بونس بنا دیا، لیکن ہے تو سود ہی۔ وہاں سے جو مجھے پرافٹ ملتا ہے نا، وہ میں غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ وہ اس کی نظر میں یہ بڑا نیکی کا کام تھا۔ میں نے بولا اللہ کے بندے تو دوہرا گناہ کر رہا ہے، جو وہاں سے سود جسے تو پرافٹ کہہ رہا ہے وہ تو تیرے کھاتے درج ہو گیا نا، کہ فلاں شخص کی اتنی رقم تھی، ہم نے مہینے میں 6 مہینے میں یا سال میں اسے اتنا سود دیا، یہ تو تیرے کھاتے درج ہو گیا۔ اب وہ چیز جس کو تو اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنا انتہائی برا سمجھتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، تیرے کو شرم نہیں آتی؟ رب کائنات کی ذات پہ اس مال کا خرچہ کر رہا ہے جو تو اپنی ذات اور اپنی فیملی کے لیے گوارا نہیں کر رہا۔ ہر بندے نے اپنا اپنا معیار بنا لیا ہے، اپنی سوچ تخلیق کر لی ہے۔ یہی مفہوم ہے سورہ فرقان کی آیت کا کہ نبی تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے۔ تو میرے بھائی، اس میں یہ دونوں بندے آ جاتے ہیں، جو زبانی اقرار کرتا ہے تو وہ خلم کھلا کافر ہے، جو عملاً پورے اسلام کا انکار کر بیٹھا ہے تو وہ بھی اس دائرے سے باہر نہیں ہے۔ یہ آسمان کے دروازے کھلنے کے متعلق ایک حدیث جو میں مسلسل پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آج پوری ہو جائے، یہ تو بہت لمبی چوڑی حدیث۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ رجل من الانصار فانتحینا الی القبر ولا یلحد فیجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویجلسنا حولہ وکان علی رؤوسنا الطیر۔ کہتے ہیں کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کسی جنازے پہ نکلے، وہ ایک انصاری صحابی کا جنازہ تھا۔ جب ہم لحد پہ پہنچے تو لحد کھدی ہی نہیں تھی صحیح طرح سے، ہم انتظار میں بیٹھ گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی بیٹھ گئے، ہم ایسے بیٹھے تھے جیسے ہمارے سروں پہ پرندے ہوں۔ وفی یدہ عود ینکس بہ فی الارض، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آپ اس سے زمین کو کرید رہے تھے، خرچ رہے تھے۔ فرفع رأسه فقال استعیذوا باللہ من عذاب القبر مرتين او ثلاثا۔ پھر آپ نے فرمایا عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ آپ نے ایک بار یہ بات نہیں کہی، 2 یا 3 بار آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ وأقول قولي هذا استغفر اللہ۔ الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ عذاب قبر حق ہے اور ضرور ہو کے رہے گا، اور یہ وہ عذاب ہے جس سے بڑے بڑے کبائر صحابہ بھی اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ذی النورین کا خطاب ظاہر ہے
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یکے بعد 2 بیٹیاں ان کی عقد میں تھی، ان کے نکاح میں تھی۔ خلیفہ سوئم تیسرے خلیفے ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں وہ 10 صحابہ جنہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی، آپ جنتی ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، اس کی حیثیت بھی آپ جانتے ہیں، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ نے تصدیق کی ہے کہ ہمارا نبی اپنے خواہش سے نہیں بولتا، جب اللہ کی وحی آتی ہے تو پھر بولتا ہے۔ تو اللہ نے وحی کے ذریعے یہ آرڈر دیے تھے۔ یہ عثمان بن عفان جب قبر کے اوپر کھڑے ہوتے تھے، حتیٰ یبل لحیتہ، اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی مبارک جو ہے وہ ساری آنسوؤں سے گیلی ہو جاتی تھی۔ اور یہی عالم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی تھا۔ ایک بار آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے معیت میں کہیں جا رہے تھے، آپ نے ایک جگہ مجموعہ دیکھا، آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کوئی میت لائی گئی ہے۔ آپ جلدی سے وہاں روانہ ہوئے۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے جلدی چلنے لگا۔ آپ جا کے اس قبر کے اوپر بیٹھ گئے، میں سامنے آ کے بیٹھ گیا کہ دیکھوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے ہیں۔ آپ اس قبر کے اوپر بیٹھے رہے، اتنا روئے کہ اس جگہ کی مٹی گیلی ہو گئی۔ اور آپ نے فرمایا اے میرے بھائیو، اس دن کی تیاری کرو۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا اے میرے بھائیو، اس دن کی تیاری کرو، یہ تم سب کے اوپر آنے والا ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا، آپ جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں، جنت کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ تو اتنا نہیں روتے، لیکن قبر کے اوپر آ کے آپ اتنا روتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو قبر ہے نا، یہ اول منزل من منازل آخرہ، یہ آخرت کے لیے سب سے پہلی منزل ہے۔ فَإِن نَجَا فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ وَإِن لَمْ يَنْجُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ۔ جو یہاں سے نجات پا گیا نا، اس کے لیے آگے آسانی ہے۔ جو یہاں ہی مشکل میں پڑ گیا، یہیں پھنس گیا، تو اس کے لیے آگے اور زیادہ مشکلات ہیں۔ تو اللہ رب کائنات ہمیں اس پہلی منزل میں آسانی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بار کہا کہ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگے۔ پھر آپ نے بندے اور قبر کے مابین جو حالات ہیں ان کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا ان العبد المومن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخرہ، جب مومن بندہ دنیا سے منقطع ہو جاتا ہے اور اس کا اقبال آخرت کی طرف ہو جاتا ہے، وہاں چلنے لگتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس کی موت جب واقع ہو جاتی ہے، نزل الیہ ملائکۃ من السماء بیض الوجوہ، آسمان سے ملائک نازل ہوتے ہیں سفید چہروں والے، کأن وجوہہم الشمس، گویا کہ ان کے چہرے ایسے ہیں جیسے چمکتا ہوا سورج۔ جب مومن اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس طرح کے ملائک نازل ہوتے ہیں جن کے چہرے سفید ہوتے ہیں اور ایسے چمکدار ہوتے ہیں گویا کہ چمکتا ہوا سورج ہو۔ معہم اقفان من کفن الجنت وحنوط من حنوط الجنہ حتی یجلسوا منہ مد البصر،
ان کے پاس جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن ہوتا ہے، اور جنت کی خوشبو میں سے ان کے پاس ایک خوشبو ہوتی ہے، اور وہ اس شخص کے دیکھنے کی نگاہ تک، جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ ملائک جو آسمان سے اترتے ہیں کفن اور خوشبو لے کے، یہ اس کے ساتھ نہیں بیٹھتے، یہ وہاں بیٹھتے ہیں جہاں اس کی نگاہ کی اینڈ ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم یجیء ملک الموت حتی یجلس عبد راسہ فیقول ایھا النفس الطیبہ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان۔ پھر ملک الموت آتا ہے اور اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اے پاک روح نکل اپنے رب کی مغفرت اور اس کے رضامندی کی طرف۔ یہ تو یہاں ہی خوشخبری سناتی جاتی ہے، فتخرج تسیل کما تسیل القطرۃ من فی السقاء وان کنتم ترون غیر ذلک۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان کہ اس شخص کی روح جو مومن ہوتا ہے وہ ایسی آرام اور سکون کے ساتھ، مزے کے ساتھ نکلتی ہے۔ آپ نے تشبیہ دی کہ جس طرح کسی پینے کے برتن میں سے قطرہ ٹپک جاتا ہے، بہہ کے نکلتا ہے، اس کے جسم سے روح اس طرح نکلتی ہے۔ اور اس کے برعکس آپ کو پتہ ہے کافر کی روح کس طرح نکلتی ہے، اسی حدیث میں آگے الفاظ ہیں۔ اور کافر کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں، اور کافر کن لوگوں کو کہا گیا، میں نے 1.5 جمعہ مسلسل اسی پہ ڈسکس کی ہے کہ ان الذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور ان کا تکبر کیا، تو بھائی سوچنے کا مقام ہے یہ۔ اس کی وضاحت اور ہے نیچے اسی حدیث کے اندر ہے۔ جب کافر کی روح نکلتی ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہیبت ناک شکل والے فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، ان کے چہرے سیاہ ہوتے ہیں، اور ملک الموت اس کے سر کے پاس اسی طرح آ کے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اے خبیث روح نکل۔ وہ جسم کے اندر دوڑتی ہے، یہ جیسے سکون سے نکلی وہ نہیں نکلتی، وہ جسم کے اندر بھاگتی ہے۔ پھر وہ اس طرح نکلتی ہے جس طرح کسی لوہے کو گرم کر کے اس کے اوپر گیلی اون رکھ دی جائے، اس کے چوگرد کو اون لپیٹ دی جائے، پھر اس لوہے کو کھینچ کے نکال دیا جائے۔ کیا عالم ہوتا ہے اس وقت؟ اون کا عالم کیا ہوتا ہے اس وقت؟ گیلی اون پہ تپا ہوا لوہا رکھ دو اور اس کے بیچ سے اس کو کھینچ کے نکالو، کیسے شیتیاں شیتیاں ہو کے اون کا وہ جو گولا ہے وہ شیتیاں شیتیاں ہو کے اس لوہے سے چپک جاتا ہے۔ تو یہی عالم ہوتا ہے کافر کی روح کا نکلتے وقت، اتنی مشکل اور اذیت سے نکلتی ہے اس کی روح۔ تو جب وہ روح اس کے جسم سے باہر آتی ہے تو یہ ملک الموت ایک لمحے کے لیے بھی اپنے پاس نہیں روکتا، آنکھ جھپکنے تک بھی اپنے پاس نہیں روکتا، ان ملائکہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ وہ اس روح کو اس جنت کے کفن میں لپیٹ دیتے ہیں اور اس کو وہ جنت کی خوشبو لگا دیتے ہیں۔ وہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ایسی مشک کی بہترین خوشبو ہوتی ہے کہ روئے زمین پہ اس جیسی اور کوئی خوشبو نہیں ہوگی۔ یہ انعامات ہیں مومن کے لیے۔
پھر اس روح کو لے کے وہ ملائکہ آسمان دنیا کی طرف چڑھتے ہیں. پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں تو وہاں کے ملائکہ پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ تو فرشتے بتاتے ہیں یہ فلاں بن فلانا ہے. اسی نام سے اسے پکارا جاتا ہے جو اس کا دنیا میں بہترین نام تھا. دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہ جو الفاظ ہیں لا تفتح ابواب السماء، یہ کافر کے لیے کبھی بھی نہیں کھلیں گے، یہ مومن کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. پہلے آسمان پہ جو مقرر فرشتے ہوتے ہیں وہ اس کی ہم جماعت دوسرے آسمان تک جاتے ہیں، تیسرے تک، حتیٰ کہ 7ویں آسمان پہ پہنچ جاتے ہیں اس کی روح کو لے کے. تو رب کائنات فرماتا ہے ارے اس میرے بندے کا اعمال نامہ علیین میں لکھ دو. دو طبقے ہیں نا، علیین اور سجین. جو مسلم ہے وہ علیین میں، جنت میں. علیین بلندی سے نکلا ہوا ہے، وہ مقام جو بلند ترین ہو. سجین پستی والا مقام جو پست ترین مقام ہو، یعنی جہنم. اور رب کائنات کہتا ہے اس میرے بندے کا اعمال نامہ علیین میں لکھ دو اور اس کو واپس جو ہے زمین کی طرف لوٹا دو. میں نے اسے اسی مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر دوبارہ بھی اسی مٹی سے ہی اسے اٹھاؤں گا. میرے بھائی ٹائم ہو گیا ہے بھائی. یہ حدیث پھر بھی آدھی رہ گئی. بہرحال کسی حد تک اس کا حصہ آج ہم پڑھ چکے. انشاءاللہ اگلے جمعے کو باقی جو اس کا بچا ہوا حصہ ہے کہ یہ بندہ جب قبر میں پہنچے گا، جب اس کی روح فرشتے لے کے واپس قبر میں آئیں گے، اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دیا جائے گا، تو پھر کیا عالم ہوگا، پھر کیا ہوگا. اصل میں یہ چیز وہاں سمجھ میں آئے گی کہ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا. جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا، ہماری آیات کا انکار کیا اور ان کا تکبر کیا، یہ پیمانہ یہاں کھل جائے گا بالکل کہ وہ کون تھا جس نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور تکبر کیا، اور کون تھا جس نے دل و جان سے اسے قبول کر دیا. یہ حقیقت یہیں کھل جائے گی سوال جواب کے دوران. تو انشاءاللہ زندگی رہی تو باقی اس کا حصہ انشاءاللہ اگلے جمعے کو پڑھیں گے. اللہ رب کائنات مجھے اور آپ کو صحیح طرح سے اسلام کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ.